بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج تبریز کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ایک درویش خدا مست کا تذکرہ ہے جو اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کے سناٹوں میں دست طلب بلند کیے یہ عرض کر رہا ہے، اے میرے مالک، کوئی ایسا دل عطا کر، کوئی ایسا شخص عطا کر جو اس قابل ہو کہ جو میرے سینے میں تو نے اپنے عرفان کی دولت عطا کی ہے میں اس کو منتقل کر سکوں، جس کو وہ ٹرانسفر کر دوں، جو اس عرفان کی دولت کو سنبھال سکے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کونیا چلے جائیں۔ وہاں پہ جلال الدین نام کا ایک بہت بڑا عالم دین، ایک بہت بڑا شیخ، وہ شخصیت ہے جو آپ کے عرفان کو سنبھال بھی لے گا اور اس کو دو عالم میں اس کے نور کو پھیلا بھی دے گا۔ تو یہ جو درویش خدا مست تھے، ان کا نام حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ ایک سیلانی بزرگ تھے، ایک جگہ پہ قیام نہیں فرماتے تھے، کوچا بکوچا کریا بکریا آپ گھومتے رہتے تھے۔ تو آپ پھر چلتے چلتے سفر طے کرتے 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 کونیا کی ایک سرائے میں اترے، تو وہاں سے معلومات کی کہ بھئی یہاں پہ کوئی جلال الدین نام کا شخص موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں تو حضرت جلال الدین ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا نام ہے، بہت بڑے عالم دین ہے۔ جب وہ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ان کے راستے میں دیدہ و دل فرش راہ کیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور بہت بڑے شیخ بھی ہیں، ان کا مریدین کا حلقہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو شمس تبریزی نے کہا اچھا۔ تو اگلے دن صبح شمس تبریزی نے اپنے کمرے سے باہر شور سنا، پوچھا کیسا شور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت جلال الدین رومی کی سواری آ رہی ہے اور وہ یہاں سے سرائے کے آگے سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہے۔ تو شمس تبریز فوراً باہر تشریف لے آئے اور راستے میں کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے پہ سوار اپنے عشاق کے جھرمٹ میں آ رہا ہے۔ تو جب وہ آمنا سامنا ہوا، قریب آئے، تو شمس تبریزی نے بآواز بلند کہا، جلال الدین رکو، میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جلال الدین نے حیرانی سے اس درویش خدا مست کو دیکھا جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور مسافرانہ حالت تھی۔ تو جلال الدین نے کہا جی پوچھیں آپ۔ تو شمس تبریزی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو کیا تم مرنے سے پہلے مرنا جانتے ہو؟ تو جلال الدین کی پیشانی پہ پریشانی سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور بڑی عاجزی سے گھوڑے سے اتر کر عرض کی، جناب میں نہیں جانتا کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے۔ تو شمس تبریزی نے کہا کہ اچھا کسی دن آؤ، ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ بس یہ مکالمہ ہوا تو جلال الدین مسجد کی طرف چل دیے۔ اب یہاں پہ مورخین نے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریزی کی ملاقات کے مختلف واقعات، 3 طرح کے واقعات لکھے ہیں، اور میرے خیال میں وہ سٹیجز ہیں کہ مختلف اوقات میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور شمس تبریزی جلال الدین کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی جو کہ جلال الدین رومی کے دل پہ نقش ہو گئی۔ پھر چند دن گزرے، کچھ دنوں کے توقف کے بعد اسی طرح سر راہ ملاقات ہوئی۔
اسی طرح لوگوں کے ہجوم میں شمس تبریزی نے زور سے پکارا، جلال الدین، اچھا تم پہلے سوال کا جواب تو نہیں دے سکے، اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگوں میرے جبے کے اندر خدا کے سوا کچھ اور نہیں، تو کیا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ جلال الدین نے کچھ علمی توضیح پیش کی جس کو ریجیکٹ کر دیا شمس تبریز نے۔ جلال الدین لاجواب ہو گئے۔ یہ ملاقات بھی اتنی تھی۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ جلال الدین رومی اپنے درس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں۔ شمس تبریزی اسی طرح مسافرانہ فقیرانہ لباس میں درس کے اندر داخل ہوئے، اور لیکچر کے دوران ہی شمس تبریزی نے جلال الدین کو ٹوکا اور فرمایا، پوچھا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، وہاں پہ بہت ساری کتابیں پڑھی تھیں، تو پوچھا کہ جلال الدین یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو جلال الدین نے کہا یہ علم کال است، یہ کال کا علم ہے، یہ کتابوں کا علم ہے، تو راچے دانی تجھے اس کے بارے میں کیا علم؟ شمس تبریزی خاموش ہو گئے۔ اب وہ اس دن کا لیکچر ختم ہوا، جلال الدین اپنے گھر چلے گئے، طالب علم بھی چلے گئے۔ شمس تبریزی علیہ رحمت نے وہ ساری بکس اٹھائی اور پانی کے اندر پھینک دی۔ اب جب یہ کسی نے دیکھا، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اب تو کتاب پرنٹ ہوتی ہے، تب قلمی نسخے ہوتے تھے، لوگ قلم دوات سیاہی سے قلم سے لکھتے تھے، اور وہ اگر تھوڑا سا پانی لگ جائے تو وہاں سے سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی، پھیل جاتی، لفظ مٹ جاتے۔ اب یہ شور پڑ گیا کہ کسی دیوانے نے جلال الدین رومی کی بڑی قیمتی بکس کو پانی میں، حوض والے پانی میں پھینک دیے۔ یہ جنگل میں آگ کی طرح بات پھیلی، جلال الدین تک یہ بات پہنچی، وہ دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا کہ کتابیں حوض میں پڑی ہیں، پانی میں پڑی۔ تو جلال الدین نے بڑے غصے سے کہا کہ اے فقیر، اے درویش، تجھے خود تو علم کی قدر نہیں ہے، لیکن تو نے ان کتابوں کو ضائع کر دیا، ان لوگوں کے استفادے کے لیے بھی نہیں ان کو چھوڑا کہ جو علم کی قدر کرتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر لیں۔ تو شمس تبریزی مسکرایا، کہا کہ جلال الدین میں بکس ابھی نکال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ پانی سے بکس کیسے نکالیں گے، وہ تو ضائع ہو گئی۔ شمس تبریزی پانی میں اترے اور ایک کتاب کو پکڑتے، اس کو یوں جھاڑتے تو پانی کی بجائے مٹی گرد نکلتی، اور انہوں نے وہ ساری کتابیں نکال کے باہر رکھ دی۔ اب یہ سوال کرنے کا موقع تھا جلال الدین کا۔ انہوں نے حیرانے سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریزی نے فرمایا این علم حال است، یہ حال کا علم ہے، یہ دل کا علم ہے، تو راچے دانی تجھے اس کی کیا خبر؟ تو معزز سامعین، اس وقت جلال الدین 37 ایئرز کے تھے، اور 3 سال شمس تبریزی اور جلال الدین رومی کا تعلق رہا ہے۔ تو اس 3 سال کے عرصے میں شمس تبریزی نے یہ اپنا علم جو ہے، کون سا علم؟ اب دیکھیے سیکوینس دیکھیے واقعات کا، کون سا علم کہ مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے، اور جبے کے اندر خدا کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیسرا کسی شے کی فطرت کو بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے پانی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن پانی کی فطرت بدل دی، اس میں سے کتابیں نکالی، وہ بالکل خشک تھی۔ تو یہ جو نالج تھا، یہ ایک ہی علم کا نام ہے۔ یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ علم تھا، یہ وہ کیفیت تھی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو وہ منتقل کرنا چاہتے تھے جناب جلال الدین کے اندر۔ تو جب یہ واقعات ہوئے تو پھر جلال الدین رومی نے استفادے کے لیے عرض کی کہ جناب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، چھوڑو یہ سارے معاملات اور میرے حجرے میں آ جاؤ۔ تو وہاں پہ مورخین لکھتے ہیں پھر کئی دن گزر جاتے، 40 دن دونوں کمرے میں بیٹھے رہتے،
کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور جلال الدین رومی وہ علوم معرفہ سیکھتے تھے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اب یہاں سے آپ دیکھیں، اگر ہم آبزرو کریں ان تین واقعات کو، جو کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں، یہ جو تین واقعات ہیں یہاں سے، کہ وہ کون سا علم ہے جو حضرت شمس نے جلال الدین کو منتقل کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب مومن کثرت نوافل سے قرب الہی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی سونگھنے کی حس بن جاتا ہوں، میں اس کی دیکھنے کی قوت بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کو صاحب امر کا مقام کہتے ہیں۔ جب مومن کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جدھر بھی اس کی نظر جاتی ہے، وہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھتا ہے اس کو خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، خواہ وہ اپنے جبے کے اندر دیکھتا ہے یا جبے کے باہر دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، مقام قرب ہے، جسے موتو قبل ان تموتو کا مقام کہا جاتا ہے، مرنے سے پہلے کا مقام کہا جاتا ہے، کہ جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو انسان پھر صاحب امر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی انگشت مبارک سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیتے ہیں، آپ اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا لیتے ہیں، آپ بغیر گٹھلی کے کھجوریں اگا سکتے ہیں، آپ ایک چھوٹے سے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھتے ہیں تو انگلیوں مبارکہ سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ صاحب امر کی نشانی، یہی وہ کیفیات ہیں جو پھر اولیاء اللہ میں منتقل ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ نبی تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اولیاء اللہ نبی تو نہیں ہے، لیکن کیفیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حد تک اولیاء اللہ میں منتقل ہوتی ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے جب دریائے نیل کو رکا لکھا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، ورنہ ہم وہ پرانی جو روایت ہے کہ وہاں پہ کوئی لڑکی ذبح کی جائے گی اور تم چلو گے تو ہم ایسے نہیں کریں گے، تو دریائے نیل آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ صاحب امر کی نشانی ہے نا۔ اسی طرح حضرت شمس تبریزی بھی صاحب امر تھے، اور وہ مقام جو ہے وہ پھر وہ سکھانا چاہ رہے تھے، اللہ نے پھر منتخب کیا حضرت جلال الدین کو۔ تو یہ علوم جو ہے، ظاہر ہے ان کے بارے میں بہت ان ڈیٹیل تو بیان نہیں کیا جا سکتا، اشارت ہی نہیں، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے پھر حضرت جلال الدین پکار اٹھے نا، کہ جو حضرت انہوں نے شان بیان کیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ یہ مولوی جلال الدین کبھی بھی مولا روم نہ بنتا اگر وہ شمس تبریزی کا غلام نہ ہوتا۔ تو شمس تبریزی کی غلامی نے پھر ان علوم کو منتقل کیا جو ان کو کتابوں سے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک یہ بھی نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سننے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کتابیں چھوڑ دوں اور تلاش کروں، نہیں، ان کتابوں کو کھنگالتے کھنگالتے، ان سے علم حاصل کرتے 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 جلال الدین اس سٹیج پہ آئے۔ اب دیکھیں، جلال الدین بھی تو اس تجسس میں تھے نا، ڈھونڈ رہے تھے، کچھ تلاش کر رہے تھے، ان کے باطن میں وہ تلاش موجود تھی، اتنا علوم حاصل کرنے کے بعد تشنگی موجود تھی، اس تشنگی سے پھر رحمت الہی جوش میں آئی اور انہوں نے حضرت شمس تبریزی کو کونیا کا رستہ دکھایا۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ تھا جس سے کایا پلٹی حضرت جلال الدین رومی کی، اور پھر وہ مولائے روم بنے، اور دنیا محبت میں، دنیا تصوف میں، دنیا عشق میں ان کی عظمت کے جھنڈے جو ہیں وہ چوٹیوں پہ اللہ تعالیٰ نے لہرا دیے۔ آج دیکھیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے مثنوی مولانا روم، اس سے صرف مسلمان استفادہ نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں
کرسچن، جوش جو ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں، وہ سارے ان کی اس مصنوعی سے استفادہ کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں اور حکمت کے موتی تلاش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے اپنے خطے میں ہمیں بہت بڑا اعزاز کہ حضرت علامہ اقبال جیسی پرسنالٹی جو جدید علوم سے مزین تھی، آخر انہوں نے جلال الدین رومی کو اپنا پیر مانا، اپنا مرشد مانا ہے، اپنی تمام سوچوں کا امام بنایا ہے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت جلال الدین رومی سے وہ علوم حاصل کیے ہیں۔ گو کہ یہ بعد زمانی ہے، زمانے کا گیپ ہے، بہت سو سال بعد اقبال ہوئے، لیکن انہوں نے اس دور میں حضرت رومی کے کلام سے، حضرت رومی کی مصنوعی سے وہ علوم حاصل کیے کہ جن کو انہوں نے پھر آگے اپنے ایک رنگ میں، انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو مصنوعی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہے وہاں سے تھوڑے بہت اشعار جو ہیں ان کی تشریح آپ کے سامنے کبھی کبھی پیش کی جائے، تو تاکہ ہم اور آپ مل کے استفادہ حاصل کریں ان کو علوم سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر مصنوعی شریف کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔